السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ امتیاز عباسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سری لنکا کے موجودہ حالات کے بارے میں۔ سری لنکا میں اس وقت انفلیشن اپنے ہائیسٹ ریکارڈ پر ہے اور وہاں پہ بہت برے حالات ہیں۔ ایک اکنامک کرائسس ہے سری لنکا میں، لیکن یہ کرائسس صرف اکنامک کرائسس نہیں ہے بلکہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس بھی ہے، کیونکہ جب بھی ایک معاشی عدم استحکام کی صورتحال آتی ہے اور ایک ایسی لہر آتی ہے تو سب سے زیادہ امپیکٹ اس کا ہیومن لائفز پر ہوتا ہے۔ ایسی ہم نے صورت سری لنکا میں دیکھی۔ اس سینچری میں سری لنکا وہ واحد اسٹیٹ ہے جو اس قدر تنزلی کا شکار ہوئی ہے اور جو ملک پوری طرح سے ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم ایونٹس کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ جولائی میں پروٹیسٹرز وزیر اعظم ہاؤس میں چلے گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیا۔ ہمیں ایسے بھی مناظر دیکھنے کو ملے کہ کچھ پروٹیسٹرز وہاں پہ وہیں سے بیٹھ کے لائیو اپنے مناظر دیکھ رہے تھے ٹی وی پر، اور بہت سارے لوگ وہاں پہ جم میں چلے گئے، کچھ لانز میں ڈیرے لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ ساری سچویشن بہت ہی الارمنگ سچویشن تھی سری لنکا کے لیے، اور پھر اس پہ بہت بحث بھی چھڑی کہ کیا کوئی اور ملک بھی اس طرف جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم ابھی بات سری لنکا کی کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے سری لنکا اس نہج تک پہنچا۔ ناظرین، کسی بھی جو کنٹری کا بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سری لنکا نے 1948 میں برٹن سے انڈیپینڈنس حاصل کی اور اپنی آزادی کے چند ہی ڈیکیڈز کے بعد تقریباً 1980s میں سری لنکا میں ایک سول وار سی اور ایک انسرجنسی کی جیسی کیفیت پیدا ہوگی، جب سنہالیز اور تاملز دو گروپس کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی۔ ناظرین، تاملز جو ہیں وہ مائنورٹی گروپ تھے اور سنہالیز میجورٹی گروپ تھے، لیکن جو برٹن کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا تھا اس کے مطابق جب برطانیہ کا راج تھا سری لنکا کے اوپر تو انہوں نے تاملز کو جو بھی میجر پوزیشنز تھی ان کے اوپر بٹھایا اور ان کو کی پوزیشنز تھیں حکومت کی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب برطانیہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو سنہالیز کیونکہ میجورٹی میں تھے تو ان کی ڈیمانڈز آنا شروع ہوگی۔ اب دونوں کے درمیان مین جو فساد تھا وہ زبان کے اوپر تھا اور وہ بیسکلی ان کے ریلیجن کے اوپر تھا۔ بدھزم کو ریلیجن ڈکلیئر کرنا ہے یا سنہالی کو یا تامل کو لینگویج نیشنل ڈکلیئر کرنا ہے۔ اس ساری سچویشن میں کئی عشرے گزر گئے اور تقریباً 2007-8 میں جو تامل ٹائیگر کے ہیڈ تھے جو ان کو لیڈ کرے تھے پربارکن، ان کی ڈیتھ کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سلجھا۔ تو سری لنکا یوں شروع سے ہی ایک ایسی ہجان کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو آج کے حالات میں جس نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ وہاں کی جو رولنگ فیملی ہے راجہ پکساز، ان کے بارے میں ہے۔ راجہ پکساز کے اوپر یہ بار بار الزام لگتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے، اور کرپشن بذات خود سری لنکا کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ یہ ایک وہ مسئلہ تھا جس نے فردر اس چیز کو کنٹریبیوٹ کیا۔ ناظرین، یہ تو کچھ لانگ ٹرم ایفیکٹس تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ گوتابایا راجہ-پکسا 2019 میں حکومت میں آئے تو ایک پاپولسٹ لیڈر بننے کے لیے انہوں نے وہ سارے ٹیکس کو ختم کر دیا جو ایک طرح سے کائنڈ آف ریونیو جنریشن ہو رہی تھی جن سے، اور جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تقریباً 1.4 سے 1.9 بلین ڈالرز تک کا جو ریونیو تھا وہ ان ٹیکسز سے آتا تھا، لیکن وہ پاپولسٹ لیڈر بننے کی خواہش کی وجہ سے انہوں نے وہ سارے ٹیکسز ختم کر دیے، جس میں جو VAT ٹیکسز تھے، ڈفرینٹ ٹیکسز تھے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر، انہوں نے ان کو ختم کر دیا۔ ان کو بار بار یہ بتایا بھی گیا کہ یہ ملک کے لیے لانگ ٹرم میں اچھا نہیں ہے، لیکن اپنی پاپولیرٹی کو بڑھانے کے لیے وہ ٹیکسز جو ہیں وہ کٹ ہوئے، اور وہ ٹیکس کٹ بھی اس ساری سچویشن میں ایک حصہ بنا۔ اس کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا وہ پینڈیمک کا ہوا۔ کووڈ-19 نے دنیا کی بہت بڑی اکانومیز کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور سری لنکا تو پہلے سے ہی ایک اسٹرگلنگ اکانومی تھی۔ لیکن اگر ہم سری لنکا کی بات کریں تو دو ایسی چیزیں ہیں جو اس کی اکانومی میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ ایک اس کا ایگریکلچر سیکٹر اور دوسرا اس کا ٹورزم۔ سری لنکا کا ٹورزم تقریباً 13% جو ہے وہ اس کے ٹوٹل GDP کا حصہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے دوسرے ممالک کے سفر پر بھی پابندی تھی۔ اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ سفر کیا ہے وہ ٹورزم انڈسٹری نے کیا ہے سری لنکا میں، اور جو ان کی اکانومی میں ایک بڑا بوسٹنگ فیکٹر تھا وہی ان سے ختم ہو گیا۔ ٹورزم کے بعد اگر ہم بات کریں
ایگریکلچر سیکٹر کی. تو جب راجہ پکسا 2019 میں گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے فرٹیلائزرز کو بین کر دیا. فرٹیلائزرز جو کہ فارمرز کو فری ملتے تھے اور فرٹیلائزرز کی وجہ سے کراپس کی جو ییلڈ تھی وہ اچھی ہوتی تھی اور وہ ایک اچھی کوانٹٹی میں اچھی مقدار میں فصلیں اگتی تھیں, وہ چیز ختم ہوگی. وہ آرگینک پروڈکٹس بنانے کے لیے راجہ پکسا نے ان کو بین کیا, مگر وہ کسانوں کے لیے اور الٹیمیٹلی ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے. تو یوں جو دو اہم قسم کے جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے سری لنکن اکانومی میں, ان دونوں کو ہی ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں تنزلی کا شکار ہو گئے, ایک پینڈیمک کی وجہ سے اور دوسرا غلط پالیسیز کی وجہ سے. اور ایونچولی پھر ہم نے دیکھا کہ سری لنکا میں انفلیشن روز بروز بڑھتی چلی گئی, پرائسز چیزوں کی ہائی ہوتی گئی, فیول میں 2 دن تک لگاتار قطاریں بنتی رہیں, اور یہ ساری سچویشن کے بعد ایک بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ سری لنکا ڈیفالٹ کرنے پر آ گئے. اور پھر ہم نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا. یہ ساری جو کنڈیشنز تھیں, ان ساری کنڈیشنز کی وجہ سے سب سے زیادہ جو امپیکٹ تھا وہاں کے لوگوں پر آیا, اور انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیے, جس کی وجہ سے جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے راجہ پکسا وہ سنگاپور وہاں سے چلے گئے اور اپنے ہی پرائم منسٹر کو انہوں نے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنا دیا, جنہوں نے بعد میں کراؤڈ کو ڈسپرس کرنے کی اور پروٹیسٹ کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ملٹری کو بھی جو ریسٹور کرنے کے لیے پیس اور آرڈر ریسٹور کرنے کی جو ڈیوٹی ہے وہ ملٹری کو دے دی ہے. ناظرین, یہ ساری سچویشن تو سری لنکا میں ہم نے دیکھی. اب ہم اس کو ہیومینیٹیرین کرائسس بھی کہتے ہیں. ناظرین, کچھ اسٹیٹسٹکس اور کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس وقت سری لنکا میں تقریباً 70% ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کے کھانے سے محروم ہیں. اس وقت سری لنکا میں تقریباً 4.8 ملین بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے, اور اس وقت سری لنکا میں تقریباً 3 ملین ایسے لوگ ہیں جو ہیومینیٹیرین کرائسس کا شکار ہیں, اینڈ دے آر ان ڈائر نیڈ آف ہیومینیٹیرین ایڈ. یہ وہاں کے کچھ حالات اس وقت اس طرح کے چل رہے ہیں. ڈاکٹرز لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیمار نہ ہوں, کیونکہ وہاں پہ ادویات نہیں ہیں. وہاں پہ کینسر اور جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے لیے تو ادویات بالکل ہی نہیں ہیں. ڈاکٹرز ڈونیشنز کی اپیل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا علاج ہو سکے. کچھ ادویات اگر مہیا لوگ کر بھی رہے ہیں تو بہت زیادہ پرائسز پر ہیں کہ لوگوں کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے. کھانا پینا تو بالکل لوگ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے. ناظرین, آن لائن اسکولنگ کا سسٹم بھی وہاں ختم ہو چکا ہے کیونکہ انٹرنیٹ جو کنیکشنز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں, اور وہاں پر جو بجلی کی سہولت ہے وہ بھی اس طرح سے میسر نہیں ہے, اس کا بھی کافی وہاں پہ کٹ ڈاؤن ہوتا ہے. تو آن لائن اسکولنگ بھی معطل ہے. سری لنکا اس وقت اپنے ورسٹ کرائسس سے گزر رہا ہے. اگر ہم بات کریں کہ ایسے کون سی چیزیں ہیں جس سے سری لنکا کی اکانومی میں کچھ بہتری آ سکتی ہے, تو سب سے پہلے وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. اور وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی طرح سے آ سکتی ہے کہ وہاں سے جو وہاں رولنگ ایلیٹ ہیں وہ لوگوں کے لیے سوچیں, اپنے ملک کے لیے سوچیں, اور مل بیٹھ کے وہاں پہ فیصلے کریں. وہاں پہ بھی پولرائزیشن کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی سب سے زیادہ اہم ترین اس وقت ان کی ضرورت ہے. اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جائیں, ایسی پالیسیز سے اجتناب کیا جائے جو لانگر ٹرم پہ ملک کی معیشت کو نقصان دیتی ہیں. وہاں پہ جتنے بھی ایتھنک کانفلکٹس ہیں ان کو ریزالو کیا جائے. اور اس سے بڑھ کر ناظرین, کرپشن جو کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے لڑنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں. ابھی ریسنٹلی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جب ملٹری کو انوالو کرنے کی بات آئی تو وہاں کے جو فارمر آرمی چیف تھے وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ جا ملے, اور انہوں نے ملٹری کو یہ بولا کہ نہیں, اپنے لوگوں پر نہیں, جا کے ان کرپٹ لوگوں کے اوپر اسلحہ اور ساری چیزیں چلائیں جو آج کے اس سینیریو کے لیے رسپانسیبل ہیں. تو یہ ایک ایسی موٹیویشن ہے اور ایسا پوائنٹ ہے جس میں وہاں کے عوام کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے, وہاں کے انسٹیٹیوشنز کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے. معیشت کے استحکام کے لیے سب اسٹیک ہولڈرز کو وہاں ایک دفعہ پھر مل کر بیٹھنا ہوگا, اور تبھی سری لنکا کی سچویشن کچھ بہتر ہو سکتی ہے. فی الحال وہاں پہ ورسٹ کرائسس ہے. IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی ڈیلز اور نیگوسیشن سکسیزفل نہیں ہو رہی ہیں, آلدو کچھ ایڈ جو ہے وہ چائنا, انڈیا یا ورلڈ بینک کی طرف سے آنے کا اندیا ملا ہے, لیکن IMF کے ساتھ جو انہیں پراپر اماؤنٹ چاہیے وہ ابھی تک نہیں مل سکی. تقریباً $20 بلین اس وقت ریکوائرڈ ہے سری لنکا کو امیڈیٹلی اس کرائسس سے نکلنے کے لیے, امپورٹ ایکسپورٹس کے لیے, لیکن وہ ان کے پاس نہیں ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.